بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کی قسط نمبر 5 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بنی سلمہ اور محارب کے قبائل جو مسلمانوں کی فوج سے ڈر کر بھاگ گئے تھے کہ قید نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ آپ اس وقت ذی امر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، قبائل کے اکٹھ کی جگہ پر۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی فوج کو بارش نے تکلیف دی اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے کپڑے بھیگ گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کپڑے جو آپ کے پاس تھے اتار دیے اور انہیں درخت پر خشک ہونے کے لیے پھیلا دیا۔ پھر آپ پہلو کے بل لیٹ گئے۔ اس طرح باقی سپاہی بھی بارش کی تکلیف کے باعث مشغول ہو گئے تھے۔ اسی حالت میں دشمن قبائل کے قید و غنور نے چپکے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی مشغولیت کے باعث آپ کو قتل کرنے کا موقع پا لیا، اور وہ شجاع اور نڈر آدمی تھا، اور اس کی قوم نے اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے پر اکسایا تھا، نعوذ باللہ۔ اور اس نے انہیں کہا تھا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کروں تو اللہ مجھ پر لعنت کرے۔ اور یہ دشور بغیر اس کے کہ کسی کو علم نہ ہو چپکے سے کھسک جانے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور آپ کو اس وقت پتہ چلا جب دشور آپ کے سر پر تلوار سونتے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ پھر دشور نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وہ اپنی پشت کے بل گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور پھر اس سے کہنے لگے، اور تلوار اس کے سر پر سونتی ہوئی تھی، تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہیں۔ پھر اس نے فوراً اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اسے واپس دے دی، اور وہ اپنی قوم کی طرف انہیں دعوت اسلام دینے چلا گیا۔ اور اس نے انہیں بتایا کہ جس شخص نے اسے زمین پر گرایا حتیٰ کہ تلوار بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، وہ ایک طویل قامت شخص تھا جس نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، اور اس نے انہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ فرشتہ تھا، بس میں مسلمان ہو گیا۔ اور ابن کثیر نے البدانیہ النہاریہ میں بیان کیا ہے کہ جس نے اس کو زمین پر گرایا حتیٰ کہ تلوار بھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جنہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی دوسری کوشش تھی۔ اور اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت بھی نازل کی ہے، سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 1 میں۔ اور یہ کہ ایک بڑا جنگی گشتی غزوہ بحران، یہ ایک بڑا جنگی گشتی دستہ تھا جو 300 جانبازوں پر مشتمل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سے دیار نبی بنی سلیم تک لے گئے، جن کے متعلق آپ کو اطلاع ملی تھی کہ وہ اس منطقہ کے قبائل سے مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج اکٹھی کر رہے ہیں۔ بس آپ اپنی فوج کے ساتھ جلدی سے ان کی طرف گئے اور تیزی سے چلے تاکہ ان پر ان کے حرکت کرنے سے قبل اچانک حملہ کر دے، جیسا کہ احراب کی تعدیب میں آپ کا دستور تھا۔ لیکن جب بنی سلیم کو اطلاع ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ ان کی طرف مارچ کر دیا، تو وہ پہاڑوں پر منتشر ہو گئے اور جنگ کے لیے نہ ٹھہرے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوب خوفزدہ کرنے کے لیے اپنے گشتی دستے کے ساتھ ان کے گھروں کے درمیان بیٹھ گئے، اور 2 ماہ تک قیام کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا، اور اس دستے کا قیام ماہ ربیع الاول سن 3 ہجری میں ہوا تھا۔ اسی دوران میں جو اہم جھڑپیں ہوئیں، ان میں وہ فوجی دستہ بھی ہے جس کی کمان حضرت زید بن حارثہ کلبی نے مارکہ بدر کے 7 ماہ بعد کی۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مارکہ بدر میں شکست کھانے اور مسلمانوں کے منطقہ یثرب کے غرب میں سمندر تک نگہبان بن جانے کے بعد قریش اس غربی راستے کے متعلق مطمئن نہ تھے،
جس پر وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں شام سے مکہ جاتے تھے، وہ راستہ یثرب کے قریب سے گزرتا تھا، اور یہ راستہ مکہ سے شام جانے والے اور شام سے مکہ آنے والے قافلوں کے لیے بہت آسان اور نزدیک تھا، اور مکی سینکڑوں سالوں سے اپنے قافلوں کے ساتھ اس راستے سے گزرتے تھے اور اردن کی موجودہ حدود کے راستے سے شام میں داخل ہو جاتے تھے، اور جزیرہ عرب کے نسب سے یہ قدیم شام کی پہلی حدود ہیں، جبکہ اس وقت سوریہ، اردن، فلسطین اور لبنان سب کو شام کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ جنگ عالمگیر ثانی ہوئی اور یہ بھی موجودہ تقسیم ہوئی۔ اور جب یہ عربی راستہ تقریباً مسلمانوں کی نگہبانی تلے آ گیا تو قریش نے فیصلہ کیا کہ ان کے قافلے مسلمانوں کے قبضہ میں آ جانے کی خوف سے دوسری بار اس راستے سے نہ گزریں، اور یہ فیصلہ اس کانفرنس کے بعد ہوا جو انہوں نے مکہ میں منعقد کی تھی۔ اس میں صفوان بن امیہ نے قریش سے کہا، اور وہ قریش کے بڑے تاجروں اور لیڈروں میں سے تھا۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب نے غربی راستے کے نگہبان بن جانے سے ہماری قباحت ظاہر کی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم آپ کے صحاب سے کیا کریں، اور وہ ساحل کو نہیں چھوڑتے، اہل ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے اور ان کے عوام آپ کے ساتھ شامل ہوئے گئے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کہاں چلیں، اور اگر ہم نے اپنے ان گھروں میں قیام کیا تو ہم اپنے راس المال کھا جائیں گے اور ان کا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور مکہ میں ہماری زندگی کا دارومدار گرمیوں میں شام کی تجارت اور سردیوں میں حبشہ کی تجارت پر ہے۔ اور بحث و مناقشہ کے بعد زمائن نے قریش کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ شام کی طرف ان کے تجارتی سفر شرقی راستے سے ہوں گے، اور غربی راستے کی نسبت بہت طویل اور زیادہ صعوبت والا ہے، لیکن انہوں نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا اس خیال پر کہ وہ قدیم راستے کی نسبت جس پر مسلمان نگہبان تھے زیادہ پرامن اور سلامتی کا زیادہ ضامن ہوگا، اور قریش اس جدید راستے سے قلتیاً ناآشنا تھے، بالکل ناآشنا تھے۔ انہوں نے بنو بکر بن ویل کے ایک شخص کو جس کا نام فرات بن حیان تھا کرائے پر حاصل کیا کہ وہ انہیں راستہ بتائے، اور عملاً بہت قریشی قافلے نے اس نے نئے راستے پر شام کی طرف سفر کیا، اور اس قافلے نے صفوان بن امیہ کی قیادت میں ابو سفیان بن حرب اور دیگر لیڈران قریش کی رفاقت میں سفر کیا۔ اسلامی فوج کے انٹیلیجنس کے ایک جوان کو اس قافلے کے سفر کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے جلدی سے اسے سرار اعلیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور آپ کو اس نئے منصوبے کی تفاصیل بھی بتائیں جو قریش نے شام کے ساتھ دوبارہ اپنی تجارت کے متعلق تیار کی تھی۔ اور اس منصوبے کی تفاصیل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے سلیط بن نعمان تھے، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ آپ مدینہ میں ایک شراب کی مجلس میں موجود تھے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس مجلس نے یہود کے قبیلہ میں کنانہ بن ابی حقیق، یہودی انیم بن مسعود اور اس سلیط بن نعمان کو جمع کیا، اور سلیط اپنی قوم کے دین پر تھے۔ اور جب شراب نے نعیم کے سر پر اثر کیا تو آپ نے قافلے کے قبضے کی تفاصیل اور کرشیوں کی اسے شرقی راستے سے لے جانے کے متعلق بات بیان کی۔ بس سلیط نے جلدی سے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 100 سواروں کا دستہ تیار کیا اور اس کی کمان حضرت زید بن حارثہ کلبی کے سپرد کی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ جدید مشرقی راستے کی طرف جائیں جس پر قریش کا قافلہ کا انتظار کریں اور اس پر قابو پائیں۔ حضرت زید اپنے دستہ کے ساتھ سرحد سے جلدی سے بخت کی طرف قافلے کی خبر معلوم کرنے چلے گئے، اور ابو سفیان کی خبر رساں مسلمانوں کے اس دستے کا حال معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں مدینہ سے 7 ماہ قبل قریش کے قافلے پر قبضہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل ہم اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔